ہم سب اندلس کی کہانی کو جانتے ہیں۔ اسلام کے سنہری دور میں اس کی فتح سے لے کر اسپینیوں کے ہاتھوں میں اس کے زوال تک، اور شاید ہم سب موریسکوس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ موریسکوس وہ مسلمان ہیں جو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ عیسائیت بصورت دیگر انہیں زیادتی، قتل اور بے گھر ہونے کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن کیا ہم سب انسانی انقلاب کے بارے میں یا شہزادہ کی کہانی مسلم محمد بن امیہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ محمد بن امیہ نے اندلس میں اس انقلاب کی قیادت کی تھی جو مسلمانوں نے اسپینیوں کے خلاف، خاص طور پر بادشاہ فلپ دوم کے خلاف شروع کیا تھا۔ فلپ دوم کو اپنے والد سے اسپین کا تخت وراثت میں ملا تھا اور اس نے اسپین کے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے۔ محمد بن امیہ فرینڈڈ ڈی ویلور کے نام سے 1520 میں مولدین خاندان میں پیدا ہوئے اور فرینڈڈو غرناطہ میں میونسپلٹی کے ممبر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ انہیں نظر بند رکھا گیا تھا کیونکہ انہوں نے بار ٹاؤن ہال میں ایک خنجر کھینچ لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہسپانوی بادشاہ فلپ دوم نے جان بوجھ کر اپنے وعدوں کو توڑ دیا تھا جو اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کیے تھے، تاکہ مسلمانوں کو بغاوت پر اکسایا جا سکے، جس سے انہیں جنوبی اسپین سے مولدین کو ملک بدر کرنے کی ایک مناسب وجہ مل سکے۔ یہاں تک کہ اس نے مولدین کو اپنے عربی نام اور اپنے روایتی لباس کو ترک کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ عربی اور بربر بولنے پر پابندی لگا دی تھی۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی پادریوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس مسئلہ بغاوت کا آغاز ریاست غرناطہ کے خاتمے کے بعد مولدین پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کے بعد ہوا۔ اس انقلاب کی ابتدا اور اس کی منصوبہ بندی فراج ابن فراج نامی ایک رہنما نے کی جو غرناطہ کے شاہی خاندان کا جانشین تھا، اور اس انقلاب کی قیادت اموی خاندان سے تعلق رکھنے والے رہنما ابن ابو نے کی تھی۔ انہوں نے مل کر البشیر کے باشندوں کی تنظیم کا بغور جائزہ لیا جو ہسپانوی شاہی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین تھے، اور انہوں نے شمالی افریقہ کے مراکش کے بادشاہوں کے ساتھ ساتھ استنبول میں عثمانی سلطان سے بھی مدد لی۔ سن 1568 میں کرسمس کے موقع پر غرناطہ، البشیر اور دیگر جگہوں سے اپنے اسلام کو چھپانے والے مسلمانوں کے نمائندے ایک بادشاہ کو چننے اور اس سے بیعت کرنے کے لیے بشارات کی پہاڑیوں نامی ایک جگہ پر خفیہ طور پر ملے، اور ان کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے فرینڈڈ ڈی کوروڈوبا اور وائلر سے بہترین کوئی نہیں ملا۔ اس نے اپنا ہسپانوی نام چھوڑ کر اور عربی مسلم نام محمد بن امیہ اپنا لیا۔ اس کی بادشاہ کے عہدے پر تقرری کا اعلان کیا گیا، اور ابن امیہ نے اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف خطوں کی 4 خواتین سے شادی کی تاکہ ان کے اتحاد کو تقویت مل سکے۔ ابن امیہ بغاوت نے بشارات کی پہاڑیوں میں اسپینی فوجوں کے خلاف گوریلا جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ شروع میں باغی فوجوں کی تعداد صرف 4000 تھی، لیکن بعد میں فوجوں کی تعداد 25000 تک پہنچ گئی۔ ابن امیہ کا مشن بہت مشکل اور الجھا ہوا تھا۔ اگر یہ کامیاب ہوتا تو وہ اندلس کا کھویا ہوا بادشاہ اور تاریخ کے صفحات میں بہادر بنتا، اگر یہ ناکام ہوتا تو اس کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تمام مولدین مسلمانوں کو اسپینیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے کا اشارہ ہوا، جس سے وہ کچھ ہسپانوی فوجی دستوں کو اکھاڑ پھینکے اور کچھ شہروں کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور مقامی ہسپانوی رہنماؤں نے مسلمان انقلابیوں کے انقلاب کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مولدین کی فوج بہت مختلف فوجی پس منظر والے فوجیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں کچھ کرائے کے ترک فوجی تھے اور ان میں سے کچھ مراکش کے تھے جنہوں نے مصیبت کے وقت اندلس میں اپنے بھائیوں کی مدد کا فیصلہ کیا تھا۔ فوج کی متنازع تشکیل کے داخلی طور پر کچھ برے اثرات مرتب ہوئے، اور یہ وہ اثرات ہیں اس کے ایک افسر کی چال سے ابن امیہ کی زندگی کا خاتمہ ہوا کیونکہ وہ اس سے متفق نہیں تھا۔ اس کے قتل کا سب سے مشہور ورژن یہ ہے کہ ابن امیہ کے پاس ڈیاگو منسٹر نامی ایک اعلیٰ عہدے دار افیسر تھا، اور اس کی زہرا نامی ایک خوبصورت محبوبہ تھی جسے ابن امیہ نے زبردستی اسے چھین لیا تھا۔
جس نے ڈیاگو میں نفرت اور ناراضگی کو جنم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی زہرا کے دل میں ابن امیہ کے لیے نفرت بھر گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ ابن امیہ سے چھٹکارا پانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ابن امیہ نے ایک خوبصورت عورت کی تعریف کی جو اس قائد کے کزن کی کزن تھی، لہٰذا ابن امیہ نے اسے محبوبہ کی حیثیت سے لیا، لہٰذا افیسر ناراض ہو گیا جس کا خیال تھا کہ اس کی اعلیٰ حیثیت کی وجہ سے زہرا اس کی بیوی ہونی چاہیے، اور یہاں سے ابن امیہ سے چھٹکارا پانے کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ ابن امیہ کے قتل کی جو ہسپانوی کہانی بیان کی جاتی ہے وہ ایسے ہے کہ بنو امیہ کا ایک خاندان کا ایک شہزادہ جسے اندلس کے بادشاہ کی حیثیت سے لگایا گیا تھا، وہ اپنے افسران کی سازش میں مارا گیا۔ اس افسر نے ابن امیہ کی لکھائی میں ایک جعلی خط لکھ کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور اپنے کمانڈر ان چیف ابن ابو کو بھیج دیا۔ خط میں ترکوں کو فوج سے نکالنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ پیغام ترک فوجیوں تک پہنچا وہ شہزادے کی رہائش گاہ پر واپس آئے اور اسے قتل کر دیا۔ ابن امیہ کو 1568 میں امیر بنایا گیا تھا اور 20 اکتوبر 1569 میں ان کا قتل کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ اس کا امارات 10 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکا۔ قطع نظر اس کے کہ ابن امیہ کے قتل کی کوئی وجہ ہو یا اس کا قاتل جس نے اسے مار ڈالا تھا، جو یقیناً مولدین کے دلوں اور کانوں کے لیے افسردہ تھا، لہٰذا رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ قیادت کو کسی اور عظیم شخص کے ہاتھ میں دے دیا جائے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، ایک ایسا شخص جو مسلمانوں کے مفادات کا کام کرتا ہو۔ لہٰذا محمد بن ابو نے اپنے کزن اور لشکر کے کمانڈر مولا عبداللہ کے نام کا انتخاب کیا۔ بظاہر ابن ابو محمد بن امیہ سے زیادہ تجربہ کار لیڈر تھا، لہٰذا وہ سپاہیوں پر اچھے انداز میں حکمرانی کرنے میں کامیاب رہا۔ کیونکہ وہ سب سے پہلے فوج کا سپہ سالار تھا تو انہوں نے ہسپانویوں کو بہت سی جنگوں میں شکستیں دی تھیں۔ انقلاب اور شدت اختیار کرتا گیا اور در حقیقت اسپینیوں نے بڑے پیمانے پر قتل عام شروع کر دیا۔ عام شہریوں کی مزید ہلاکت اور نقل مکانی سے اسپینیوں نے اس بغاوت کا مقابلہ کیا اور اسپینیوں نے یہاں تک کہ غرناطہ کے 150 قابل ذکر افراد کو قتل کر دیا جو ان کی قید میں تھے۔ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک عام فیصلہ جاری کیا گیا۔ شاہ فلپ دوم نے انقلاب کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے ناجائز سوتیلے بھائی آسٹریا کے شہزادہ ڈان جان کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ڈان جان نے انقلاب کے ساتھ اپنی جنگ کی قیادت کی اور کچھ فتوحات حاصل کی اور کچھ شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار وہ مولدین کے بہت بڑے قتل عام کے ذریعے انقلابیوں سے مذاکرات کرنے اور انقلاب کو دباؤ کے ذریعے روکنے میں کامیاب رہا اور ابن ابو پہاڑیوں میں بھاگ گیا۔ اسے اپنے ایک افیسر کی غداری سے قتل کیا گیا جسے اسپینیوں نے رقم اور عہدوں کا لالچ دیا تھا۔ اس کے بعد البشرہ کے تقریباً تمام باشندوں کو کیسٹل اور مغربی اندلس میں جلا وطن کر دیا گیا اور شمالی اسپین میں آباد ہونے والے 270 سے زیادہ دیہات اور بستیوں کو منتقل کر دیا گیا اور باقی دیہاتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ اس نے ریشم کی صنعت کو تباہ کر دیا جسے مولدین نے صدیوں سے مہارت حاصل کی تھی۔ شاہ فلپ دوم نے غرناطہ اور دوسرے ممالک سے 80,000 مولدین کو منتشر کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس نے توقع کی تھی کہ اس سے مولدین معاشرے میں تقسیم ہو جائیں گے اور ان کی عیسائی برادری میں شمولیت تیز ہو جائے گی۔